خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله النجاة. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، احکام کے سلسلے میں ہم چل پڑے تھے حج کرنے، اور حج کو تمام کیا تو طواف وداع کر رہے تھے، اور ختم کیا تھا 2 نقطے رہ گئے تھے کہ ان کو آج کے ساتھ درس کے ساتھ جوڑنے کے لیے باقی رکھا تھا. اور وہ 2 نقطے یہ ہے کہ جب مکہ سے آپ باہر نکلے تو کم سے کم 1 درہم کے خرمے خرید کر صدقہ کیا کریں. صدقہ اعمال کی مقبولیت کی گارنٹی صدقہ ہوتی ہے. صدقہ وہ پتہ نہیں کتنے نمبر آپ کے پاس آئے تھے، 1 2 3 4 1 2 3 4 تو آگے والا 1 ہی درہم کیوں نہ ہو، 1 ہی درہم بھی اگر ہو تو خرمے خرید کر صدقہ کریں. کیوں؟ کیونکہ صدقہ جو ہے وہ عمل قبول ہونے کی گارنٹی ہوتی ہے. صدقہ بہت فائدے دیتا ہے، تو یہ ایسا کریں. اور اسی کے ساتھ پھر ایک اور کہ باہر جاتے ہوئے دعا کریں کہ دوبارہ مکہ مکرمہ آنے کی توفیق نصیب ہو. یعنی اللہ نصیب کرے، دوبارہ توفیق دے مکہ معظمہ آنے کی. تو اس کے ساتھ آپ کا طواف وداع جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب صرف ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، اور وہ ہے اماکن مقدسہ مکہ مکرمہ. اماکن مقدسہ، اماکن مقدسہ. اماکن مکان کی جمع ہے، پلیسز. اماکن پلیسز، مکان کی جمع اماکن. اماکن مقدسہ. کہاں کی مقدس اماکن؟ مکہ اینڈ اٹس انوائرنس. مکہ اور اس کے ارد گرد. انوائرنس، ENVIRONS. تو یہ آپ نے جان لیے ہوں گے احکام پڑھتے ہوئے، مناسک کے بارے میں بولتے ہوئے. تو لیکن جو مکہ ہے، عرفات وغیرہ وہ تو ضرورت نہیں، لیکن مکہ، اور مکہ میں بھی مسجد الحرام، خاص کر اس کے مسجد الحرام.
پہلی چیز ہے کعبہ. تو یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ بیت المعمور کے مقابل عبادت خانہ ہے. کعبہ اصل میں عبادت خانہ ہے، اور وہ بھی بیت المعمور کے مقابل میں. بیت المعمور کون سی جگہ ہے؟ عالم ملکوت میں. میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ملائکہ کے طواف کرنے کے لیے ایک مقام ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں. اسی کے مقابل میں، ادھر نہیں، بلکہ اسی کے مقابل میں کعبے کو بنایا گیا اللہ کی ہدایت پر. خود ہی کسی نے نہیں بنایا، بلکہ اللہ کی ہدایت پر اور اللہ ہی کی نشاندہی پر کہ کہاں بننا چاہیے. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے کہ دہو الارض ہو گیا، یعنی زمین پھیل گئی. اسی پوائنٹ سے زمین جب پھیل گئی، پہلے تو ایک گولا تھا، پھر ایکسپینڈ ہو گئی، پھیلتی گئی. تو نقطہ یہی تھا جہاں سے پھیل گئی. تو اس لیے ایک موقع آتا ہے جیوگرافیکلی کہ سورج سال بھر میں ایک دن بالکل پرپینڈیکولرلی اسی مقام کے اوپر ہوتی ہے، اور کسی چیز کا سایہ بالکل نہیں ہوتا. ورنہ تھوڑا سا سایہ ادھر ادھر رہتا ہے، لیکن ادھر بالکل سایہ پیدا نہیں ہوتا. اس کے بارے میں الگ ایک بحث ہے، اس پر ہم اس وقت نہیں جائیں گے. تو یہ تعمیر ہوا ہدایت پر. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ بار بار نگاہ کریں اس کی طرف، اور بار بار نگاہ کرتے کرتے ایک دعا پڑھیں. بار بار نگاہ ڈالیں کعبے کی طرف، بار بار کی نگاہ اور دعا. اور دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عظم کے اے کعبہ حمد اس اللہ کا جس نے تمہیں عظمت بخشی. ذا پر تشدید، عظم کے تمہیں بخشی، و شرف کے را پر تشدید، و شرف کے فکے. یہ تشدید ہونے سے ذا پر اور را پر تشدید ہونے کا مطلب ہوتا ہے کسی نے یہ شرف بخشا، یہ عظمت بخشی، اور کسی کون ہے؟ وہ اللہ. الحمدللہ الذی جس نے عظم کے تجھے عظمت بخشی، و شرف کے اور تمہیں شرف بخشا، اور اس کے علاوہ کیا کیا؟ وجعل کے اور تجھے بنایا، وجعل کے اور تجھے بنایا، مثابۃ للناس لوگوں کے لیے قرارگاہ، وامنا مبارکن اور امن کی جگہ، برکت والی، مبارکن وہدی للعالمین اور عالموں کے لیے ہدایت. وہدی للعالمین. یہ دعا چھوٹی سی پڑھنی ہے، اور اس پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہر نگاہ کے وقت یہ دعا پڑھنی، ساتھ ساتھ نگاہ بدل کے پھر نگاہ. یہ پہلی چیز. اور دوسری چیز جو آپ وہاں دیکھیں گے وہ ہے چاہے زمزم. چاہے زمزم. اور چاہے زمزم کون سا ہے؟ چاہے زمزم وہ مقام ہے جہاں کی ایک چاہ پیدا ہو گیا، ایک چشمہ پیدا ہو گیا. کس کی یادگار میں؟ جب حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام بچے کے طور پر تھے حضرت ہاجر کے ساتھ. ہاجر نہیں، ہاجر کشمیری میں کہتے، ہاجر کے ساتھ تھے، اپنی ماں کے ساتھ. تو بہت گرمی
بہت تمازت کی دھوپ، اس میں جتنی ضرورت تھی بچے کو دودھ کی اتنی ماں کے پستانوں سے نہیں نکلتی تھی، اس لیے پانی کی ضرورت تھی، تو پانی نہیں تھا، تو جناب ہاجر سلام اللہ علیہا اٹھی پانی کی تلاش میں، کبھی اس چڑھائی پر گئی، کبھی اس چڑھائی پر گئی، صفا کی طرف گئی، مروہ کی طرف گئی، دیکھتے ہوئے چڑھا اوپر سے اونچائی سے کہ کہیں پاس میں پانی تو نہیں تھا، وہ چکر لگاتی رہی، 7 چکر لگائے، اسی لیے سائے میں 7 چکر لگتے، اتنی دیر میں شدت سے، پیاس کی شدت سے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایڈیاں رگڑ رہے تھے، ایڈیاں رگڑتے سختی میں، مشکل میں، صعوبت میں، اور اس رگڑنے سے زمین میں تھوڑی سی گہرائی بنتی ہے نا، تھوڑا سا گڈھا بنتا ہے، تھوڑا سا چھوٹا سا، لیکن اللہ کی، حضرت اسماعیل کے رگڑنے سے نہیں بلکہ اللہ کی قدرت سے اسی جگہ جہاں وہ اینٹیں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی نمودار ہو گیا، جیسے حضرت مریم کے لیے پانی نمودار ہوا تھا اسی خشک سوکھے ہوئے خرمے کے درخت کے نیچے جہاں وہ بیٹھی تھی جب حضرت عیسیٰ جنے تھے، یاد ہوگا آپ کو واقعہ۔ تو اسی طرح سے تو یہ چاہی زمزم اسی کی یادگار ہے، اور تب کتنا پانی نکلا ہوگا تو آپ تاریخ نہیں بتاتی، لیکن آج تو لاکھوں گیلن پانی چاہے زمزم سے نکلتے ہیں، بلکہ پوری کعبے کی آبادی کو وہی پانی سپلائی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کتنا پانی ضرورت ہوتا ہے انسانوں کو، ایک بستی کو، اسی کی سپلائی ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ پانی بوتل بند کر کے یا کین بند کر کے آنے والے حاجیوں وغیرہ کو، مسافروں کو دیا جاتا ہے صدقے کے طور پر، خیرات کے طور پر، پیتے رہتے بے شمار پانی، تو یہ زمزم ہے۔ تو اس لیے آج کل یہ نلوں کے ذریعے کناروں پر پہنچایا گیا، ورنہ جس جگہ وہ چاہے زمزم تھا وہ جگہ آج بند اوپر سے کی گئی ہے، وہاں سے نل نکالے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ پہنچائے گئے ہیں مسجد الحرام کے چاروں طرف، اور کہیں جا کے انہی نلوں سے پانی لے کے پھر سپلائی کیا جاتا ہے ادھر ادھر، ہزاروں لیٹر پانی روزانہ کے حساب سے۔ تو اس میں بہت شفا اور برکت ہے، اس پانی میں شفا بھی ہے، برکت بھی ہے، اسی لیے مناسک میں آتا ہے کہ اس پانی کو پی لیں، اس پانی کو کچھ چلو اٹھا کے یا کچھ لوٹے اٹھا کے اپنے بدن پر ڈال دیں، نہانے کے طور پر یا ملنے کے طور پر، جیسے بھی ممکن ہو، لیکن ہر وقت جب پیا کریں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم، یہ ہم نے لکھا ہے میرے خیال میں، اللہم اجعل علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم بسم اللہ وباللہ والشکر للہ، یہ لکھا ہے، یہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے دوسری چیز، یہ مقدسات ہیں، مقدسات، اماکن مقدسہ۔ تیسری چیز چاہے زمزم کے علاوہ تیسری چیز جو ہے وہ ہے حجر الاسود۔ حجر الاسود، حجر میں پتھر، اسود میں کالا پتھر، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ کچھ روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پتھر جنت سے بھیجا گیا، معلوم نہیں یعنی تصدیق نہیں ہے، لیکن ایک روایت ہے یہ بھی، اور کہا بھی جاتا ہے عام طور پر، اور اس میں خصوصیتیں بھی ہیں، یہ رنگ بدلتا ہے، یہ بولتا بھی ہے یہ پتھر کبھی کبھی، جیسے حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں بولا تھا پتھر نے، کب؟ جبکہ امام محمد حنفیہ اور امام زین العابدین کے درمیان مخمصہ پڑا تھا کہ امام کون ہے، تو تجویز دی تھی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ چلے فیصلہ کرے گا کون؟ حجر الاسود فیصلہ کرے گا۔ کیسے فیصلہ کرے گا؟ ہم اس کے سامنے پیش کریں گے اپنا مقصد، تو جس کے جواب میں وہ ریسپانس دے گا تو وہ امام ہوگا۔ تو وہاں جا کے محمد حنفی کے دل میں تھوڑا سا تردد پیدا ہو گیا، کیا کرے گا بھی، کیا پتھر بولے گا بھی، تو تردد پیدا ہو گیا، تو اس نے کہا حضرت امام زین العابدین سے آپ شروع کریں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے سلام کیا تو جواب ملا، تو امام محمد حنفی نے اسی وقت
بیعت امام کے امام زین العابدین کو امام قبول کیا اور اس کی بیعت کی، چاچا ہو کر بھی، ٹھیک ہے نا. تبارہ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. کس کی؟ حجر الاسود سے. اسی لیے اسی سے شوط کا استعمال شروعات کی جاتی ہیں. شوط کی یعنی طواف کی شروعات اسی کے مقابل میں کی جاتی ہے، ادھر ادھر سے نہیں. اسی کے مقابل میں حجر الاسود سے لے کے اس ڈائریکشن میں باب صفا جو جاتا ہے مسجد الحرام سے باہر، باب صفا، اور باب صفا کے باہر وہ ٹیلا ہے صفا کا، اسی لائن لگی ہوئی، اسی لائن سے طواف شروعات کی جاتی، کہیں اور سے نہیں. یہ پہلی فضیلت. اور دوسری فضیلت اس کا بوسہ لینا ہوتا ہے، اور اگر بوسہ ممکن نہ ہو تو استلام کیا جاتا ہے. اسلام میں ہاتھ لگا کر علامتی بوسہ کیا جاتا ہے. رکن شرقی میں واقع ہے، اور اس کی طرف ہمیشہ جب اشارہ کریں تو ایک کلمہ بولیں، مختصر سا لیکن بہت ہی پرمعنی جملہ ہے. اس جملے میں پتہ نہیں کتنے معنی نکل سکتے ہیں. اور یہ جملہ حجر الاسود کی طرف اشارہ کر کے اس کی طرف منہ کر کے نہیں بلکہ اس کی طرف اشارہ کر کے، انگلی سے اشارہ کر کے یہ جملہ بولا جاتا ہے. اس جملے کے معنی آپ کو سمجھ آئیں گے کتنے وسیع ہیں. امانتی، میں نے اپنی امانت ادیتها ادا کی، ادیتها ومیثاقی، اور اپنی میثاق جو اللہ سے میں نے کی ہوئی تھی حج کرنے کی، وہ میثاقی. تعاہدتہ یعنی عہد پورا کیا. تعاہدتہ اسے پورا کیا. تعاہدتہ لتشہد تاکہ شہادت دیں، تاکہ تم شہادت دو بالموافات میرے وفاداری کی. وعدہ وفا کرنے کی شہادت تم دو گے، تاکہ تم شہادت دو. دیکھیے کتنا پرمعنی لفظ ہے، کتنا پرمعنی جملہ ہے. کس کو شاہد قرار دے رہا ہے؟ حجر الاسود کو. یہ حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا. نمبر ایک، امانت ادا کر رہا ہوں. یہ امانت ہی ہے. انسان کے پاس عہد جو ہوتا ہے وہ امانت ہوتا ہے، وہ ادا کرنا ہوتا ہے، اپنے پاس نہیں رکھنا ہوتا ہے. اور میثاق جو ہے کیا ہوا انسان عہد اللہ کے ساتھ، وہ میثاق اس کی پاسداری کرنی ہوتی ہے. اور اسے شاہد قرار دے کس چیز کو؟ حجر الاسود کو، کسی اور کو نہیں. کتنا مرکزی مقام ہے اس کا. اور اسی کے پاس میں در کعبہ ہے. کعبے کا دروازہ اسی کے پاس میں ہے. کونے پر حجر الاسود ہے، اس کے پاس میں دروازہ ہے، اور اسی دروازے پر کھڑے ہو کے امام علیہ السلام ظہور کر کے بیعت لیں گے. کہیں گے کہ میں تم لوگوں کا امام ہوں، میں مہدی ہوں، انا مہدی، میری بیعت کرو. اور بیعت وہاں ہو جائے گی کچھ لوگوں کی. یہ ہے مقام کس چیز کا؟ یہ ہے یعنی درجہ حجر الاسود کا، بہت بہت بڑا درجہ. اس کے بعد ایک اور چیز، اسے الحتیم کہتے ہیں. چوتھی چیز الحتیم یا خالی حتیم. الحتیم کیا چیز ہے؟ جہاں میں نے کہا تھا کھڑے ہو کر بیعت لیں گے امام مہدی، حجر الاسود اور در کعبہ کے دروازے کی درمیانی جگہ. اس کو حتیم کہتے ہیں. روایت میں ہے کہ یہاں بہت استغفار کرنا چاہیے، حجر الاسود اور خانہ کعبہ کے بیچ میں، کیونکہ روایتوں میں ہے کہ اسی مقام پر، حالانکہ تب کعبہ نہیں تھا لیکن مقام یہی تھا، اسی مقام پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول کی تھی. پتہ نہیں کتنا زمانہ استغفار کرتے رہے، روتے رہے. ہمارے جد اعلیٰ جد امجد جبکہ ترک اولا ان سے سرزد ہوا اور پھر
ندامت کے ساتھ، ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے سیل روان کے طور پر توبہ کرتے رہے اور اللہ نے توبہ قبول کی. وہ مقام یہی تھا الحتیم. اس لیے وہاں توبہ و استغفار کرنے کی بہت تاکید ہے. تو اس کے بعد پانچویں چیز مقام ابراہیم. پانچویں چیز مقام ابراہیم. مقام ابراہیم جو ہے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مقام ابراہیم کسی جگہ کا نام نہیں ہے. یہ مقام ابراہیم کسی جگہ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک پتھر کا نام ہے. یہ اصل میں پتھر کا نام ہے. پتھر، اور اس پتھر کو اس جگہ رکھا گیا ہے جہاں آج مقام ابراہیم ہے. اس پتھر کو وہاں رکھا گیا. اور اس پتھر کو کیوں رکھا گیا اور کیوں یہ مقدس ہے؟ کیونکہ اسی پتھر پہ چڑھ کے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کے مدد سے، دونوں باپ بیٹوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا کسی لیول تک، جب تک وہ پہنچے. جب اسے لیول اونچی ہو گئی تو پھر کیا ہوا کہ پتھر لایا حضرت ابراہیم نے اور اسی پر پتھر پر چڑھ کے پھر اور اونچی دیواریں کر دی. تو اب سوال یہاں پیدا ہوتے ہیں عقلی طور پر کہ آیا ایک جگہ پتھر رکھنے سے پھر اونچا کریں گے، پھر کیا یہ پتھر دوسری جگہ لے جائیں گے پھر اونچا کریں گے؟ کیا کہو. اور دو چار جو یہ ہیں تہیں اینٹوں کی پتھروں کی وہ تعمیر کریں گے تو اس کے اوپر کیا بنے گا؟ کیا اور پتھر لائیں گے ایک کے اوپر؟ روایتوں سے پتہ چلتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی پتھر تھا. تو کیا پتہ، اللہ بہتر جانتا ہے یہ پتھر خود ہی گھومتا تھا یا اسے اٹھا کے لے جاتے تھے جگہ جگہ، یہ معلوم نہیں. جیسے ہمارا ترکھان یا ہمارا نجار یا ہمارا معمار کیا کرتا ہے کہ ایک ٹول لاتا ہے اور اسی ٹول پہ چڑھ کے ادھر ادھر وہ ٹول لیتا ہے ہاتھ میں ادھر ادھر. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس پتھر کے بارے میں کیا ہے. بہرحال ایک راز کی بات ہے تو اس لیے مقدس ہے. اور اس پتھر پر حضرت آدم علیہ نبی، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں، دونوں پاؤں کے نشان بھی ہیں. اتنے گہرے، تقریباً اتنے، یعنی 1.5-2 انچ گہرے ہو گئے ہیں. اتنے گہرے نشان ہیں پاؤں کے، بہت بڑے پاؤں لیکن نشان نیچے تک. تو انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے یہ چیزیں دیکھ کر. یہ ایک اور مقام ہے مقدس، اور اس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے وَاتَّخِذُوا، اسی کو پکڑ لو. وَاتَّخِذُوا، اسی کو پکڑ لو، اسی کو لے لو. وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو اس کے پاس سے یا اس کے نزدیک سے، من مقام ابراہیم کیا پکڑ لو؟ مصلی. یعنی جب نماز پڑھنی ہے طواف کی تو اسی سے مصلی بناؤ، یعنی اس کے پیچھے، اس کی پشت میں نماز پڑھو، کہیں اور نہیں. مقام ابراہیم کے پاس میں، مقام کی پشت پر، مقام ابراہیم کی پشت پر نماز پڑھا کرو. تو یہ ہے مقام ابراہیم کی. پھر شاذ روان. شاذ روان چھٹی چیز ہے شاذ روان. شاذ روان، شاذ روان یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ آپ کا کعبہ ہے، اس کے باہر سے تھوڑی سی جگہ یوں ہے، اونچی اٹھی ہوئی کچھ انچ، 2-3 انچ، اس کو شاذ روان کہتے ہیں. شاذ روان کیوں اس کی کیوں یہاں یعنی اس کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ کبھی خانہ کعبہ کا ایک حصہ تھی اور کسی تعمیر کے وقت، بہت ساری بار تعمیر ہوا ہے نا خانہ کعبہ، بار بار دوبارہ تعمیر نہ ہو، بار بار ہوتا رہا، تو کسی تعمیر میں یہ اتنی سی جگہ باہر رہ گئی. تو چونکہ یہ کعبہ کا حصہ ہے اس لیے جب طواف کرتے ہیں تو طواف کے دوران مناہی ہوتی ہے، پروہیبیشن ہوتی ہے کہ آپ اس پر چڑھ جائیں، اس پر آپ چڑھ نہیں سکتے کیونکہ یہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے. کسی تعمیر کے وقت یہ باہر رہ گئی، اس کو شاذ روان کہتے ہیں. اس کے تقدس میں اس کی فضیلت وہی ہے جو خانہ کعبہ کی ہے، یہ باہر والے مطاف میں شمار نہیں ہوتے، شاذ روان کہلاتا ہے. پھر رکن عراقی، 7واں رکن عراقی.
रुकन अराकी जहाँ मदीने से लोग आते थे तो इस रुकन से इस तरफ से शुमाली रुकन है ये। फिर हजर इस्माइल 8वां बहुत अहम, हजर इस्माइल कहलाता है। हजर इस्माइल क्या है, जैसे ये यहाँ इस शक्ल पर देखें तो यहाँ एक तरफ आप यूं सेमी सर्कल बना दें, एक सेमी सर्कल बना हुआ है और आजकल इसके इर्द गिर्द थोड़ी सी वो दीवार बंदी की हुई थोड़ी सी, तो ये इसे हजर इस्माइल कहते हैं। हजर इस्माइल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि नंबर 1 हज़रत हाजर सलाम अलैहा और हज़रत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दोनों यहाँ दफन है। और कहा जाता है कि बहुत सारे अंबिया यहाँ दफन है। कुछ लोगों का ख्याल है कि यहाँ कम से कम 300 नबी दफन है, मदफून है इस हजर इस्माइल में। और इस हजर इस्माइल को भी लिहाजा जो तवाफ़ है, तवाफ़ में शामिल किया जाता है। तवाफ़ यूँ करते हैं, इसको तवाफ़ में शामिल करते हैं। और हजर इस्माइल के बाद इसी तरफ ऊपर यहाँ से नाल निकलती है जिसको हम परनाला कहते हैं। छत का, काबे की छत का पानी नीचे उस परनाले से आ जाता है। इसको नावदान रहमत कहते हैं। नंबर 8 नंबर 9 नावदान रहमत या मीज़ाब रहमत। नावदान या मीज़ाब यानी परनाला, मीज़ाब रहमत। यहाँ वहाँ पहुँचकर दुआएं मांगने, वहाँ भी दुआ कबूल हो जाती है। नावदान रहमत। फिर रुकन शामी, शाम की तरफ गोशा। फिर मुस्तजार, जो पहले पढ़ा था आपने 9, 10 और 11 मुस्तजार को मुतावज़ भी कहते हैं, मुतावज़, और मुल्तज़म भी कहते हैं, मुल्तज़म। ये वही जगह है जो मैंने कहा था कि वहाँ से हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद हज़रत अली को जन्ने के वक्त खाना काबा में शिगाह पढ़ के दाखिल हुई थी अंदर, तो मुस्तजार कहलाती है। यहाँ भी कहते हैं कि हतमन गुनाह माफ़ होते हैं और वो शिगाह पढ़ने का निशान अब भी मौजूद है। बहुत कोशिश की गई थी उसको पूर्ण करने की, पूर्ण कर लिया सीमेंट से, उससे, इससे, लेकिन वो फिर अलग हो जाता था थोड़ा सा, तो निशान रह गया हज़रत अली की अज़मत का निशान। फिर रुकन यमानी है। रुकन यमानी 12वां, यमन की तरफ वाला, जनूब की तरफ वाला रुकन यानी गोशा, कूना। रुकन यमानी, रुकन यमानी की बहुत फजीलत इसकी भी है। कहते हैं जब भी कभी वहाँ पहुँचे जनाब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पहले देखा वहाँ हज़रत जिब्राइल को पहुँचा हुआ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सबकत लेते थे, पहले पहुँचते थे उस जगह हज़रत रसूल अकरम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमेशा जब भी देखा। तो कहते हैं इब्तिदाई खलकत से, जब से कायनात पैदा हो गई तब से लेके इस जगह रुकन यमानी पर एक मुवक्कल अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ है। बस उसका एक ही काम है और वो ये हाजी साहिबान या उम्र करने वाले जब भी वहाँ पहुँचकर दुआ करते रहते हैं तो उसका काम सिर्फ होता है आमीन कहना, आमीन आमीन, बस यही एक काम है उसका। उसको आप आला हज़रत आमीन भी कह सकते हैं। एक मुवक्कल है, अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ है। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस है इस बारे में। इमाम जाफ़र सादिक़ अस-सादिक़, इमाम अस-सादिक़, इनकी हदीस अलैहिस्सलाम क्या है, कहते हैं ar-रुकनुल यमानी, ar-रुकनुल यमानी, जो रुकन यमानी है ये क्या है, बाबुना, ये हमारा दरवाज़ा है। रुकन यमानी हमारा दरवाज़ा है, बाबुना। और वो कैसा दरवाज़ा, अल्लज़ी, जिसके बीच से अल्लज़ी नदखुलु, हम दाखिल हो जाएंगे, अल्लज़ी नदखुलु मिन्हु, उसके बीच से अल जन्नह, जन्नत के अंदर।
الرکن الیمانی بابنا الذی ندخل منہ الجنہ، رکن الیمانی وہ دروازہ ہے جس کے بیچ سے ہم انہیں میں اور میرے شیعہ، ہم اہل بیت اور ہمارے شیعہ داخل ہو جائیں گے الجنہ، جنت کے اندر انشاءاللہ ہم بھی اس میں شامل ہو۔ اللہ سے یہی دعا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔